अस्सलाम वालेकुम। आपकी बाजी आपको अपने व्लॉग में भलीकार करती है, तो शुरू करती हैं आज का व्लॉग। ये देखें जी, सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। यहाँ चाय भी तैयार हो चुकी है, साइड में बैंगन भी रख दिए हैं और घी को भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। सर्दियाँ है तो घी घी जो है वो जम जाता है। तो बैंगन को मैंने एक साइड से तल दिया था, अब दूसरी साइड को मैं पलटा रही हूँ और पराठे भी बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और उसको लंच भी देना है। बच्चे सुबह सुबह कम ही खाना खाते हैं, नाश्ता इस तरह नहीं करते, तो मैं इनको टिफ़िन बना कर दे देती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से खाएं। तो पराठा मैंने यहाँ बना रही हूँ, तो पराठे को मैंने घी लगा दिया है। तो अब ये पराठा रेडी हो चुका है। टाइम हो गया है 7:30। तो पराठे रेडी हो चुके हैं। अब मैं बच्चों को टिफ़िन में ये लंच दूंगी। तो यहाँ बैंगन भी रेडी हो चुके हैं, बस खटाई पाउडर डालूंगी, नमक मिर्च डालूंगी। खटाई जो है, खटाई पाउडर वो बैंगन में अच्छे लगते हैं। खैर से बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो यहाँ मैं उनके रूम में आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कमरा फैला कर चले जाते हैं, स्लीपर छोड़ जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो वो घर के कपड़े वहीं रख देते हैं। पानी की बॉटल्स होती हैं और जो आज हवाएं चल रही हैं उसमें धूल मट्टी ज़्यादा है, क्योंकि हवा चल रही है तो वो डस्टिंग आज थोड़ी ज़्यादा करूँगी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अल्लाह की नेमत होते हैं और बच्चों के काम करने में जो माए को खुशी होती है तो वो बहुत अलग सी खुशी होती है। तो यही तो ज़िंदगी होती है हम माँओं की, कि बच्चे घर फैलाएं और हम उनको कभी डांट दें, कभी प्यार करें और उसके सामान वगैरह को समेट दें। तो ये इसी तरह ही ज़िंदगी गुजर जाती है। तो मैं भी यहाँ बच्चों के ही काम कर रही हूँ, घर की सफाई के साथ बच्चों के जो सामान होते हैं, खिलौने वगैरह, जो पेंटिंग करती है मेरी छोटी बेटी, कलर वगैरह, डो वगैरह, तो वहीं छोड़ देती है, उसको समेट कर रखती हूँ। तो आज मैं आपको ये बात कहूँगी कि आप भी थोड़ी सी बच्चों पर तवज्जो दिया करें, क्योंकि पहला स्कूल जो है वो माँ की गोद होती है। यहीं से आपके बच्चे पलना शुरू होते हैं और अच्छी तरबियत सीखना शुरू करते हैं। तो उनके छोटे मोटे कामों पर तवज्जो दिया करें। जैसे कि बच्चे को कोई फरमाइश करनी है कि मुझे आलू की चिप्स चाहिए, मुझे ब्रोस्ट चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए, या ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो ख़ुद आप अपने हाथों से बनाकर बच्चों को खिलाया करें, ना कि बाज़ार से आर्डर किया करें। नहीं, वो खुशी होती है माँओं को, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, तो माएँ भी सुस्त हो चुकी हैं थोड़ी सी। चलो बस कहती हैं बाज़ार से मंगवाते हैं, नहीं, ख़ुद बनाएंगी तो वो बच्चे भी खुश होंगे। तो हमारे लिए माँ उठी है और काम कर रही है, तो बच्चे भी साथ में आपके साथ खड़े होंगे, तो वो भी खुश होंगे। तो बच्चे भी आपके साथ खुश होते होंगे। यहाँ मैं किचन भी समेट रही हूँ और साथ में सालन भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि गैस 12 बजे आई जाती है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सालन भी चढ़ा दूँगी। तो किचन को मैंने साफ़ कर दिया है। तो बच्चों के जो काम होते हैं मैं ख़ुद ही करती हूँ, उनके अलमारियाँ वगैरह ख़ुद ही मैं सेट करती हूँ। बच्चियाँ तो बड़ी हैं, लेकिन उनकी भी मैं ख़ुद ही सेट करती हूँ। यहाँ मैं सालन चढ़ा रही हूँ, क्योंकि गैस अभी अभी आई थी, तो मैंने कहा चलो सालन को तो चढ़ा दूँ कि गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल जाएगा। तो इसीलिए मैं दोपहर में ये 2 बजे गैस चली जाती है। तो फिर बच्चों को कोई भूख लगती है या कुछ करना पड़ता है, तो मैं ख़ुद ही बनाती हूँ। समोसे वगैरह मैं बच्चों के लिए ख़ुद ही बनाती हूँ, तो मेरे साथ जो लड़कियां हैं वो खड़ी रहती हैं, वो देखती हैं कि हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, तो वो भी खुश होती हैं और इससे वो और ज़्यादा मेरे करीब होती हैं कि हमारे लिए अम्मी कितनी अच्छी है, कि बाज़ार की बजाय अपने लिए मेहनत करती है
اور خود اٹھ کر جلدی جلدی یہ تیار کرتی ہے۔ ویسے تو بازار سے آ ہی جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بازار سے منگواتی نہیں ہوں، نہیں میں بھی منگواتی ہوں، لیکن زیادہ تر میں اپنے بچوں کے لیے خود ہی بناتی ہوں۔ کوئی فرمائش کرتے ہیں کہ شاورما بنائیں، پیزا بنائیں یا سموسے بنائیں یا کبھی کبھی حلوہ پوری، تو میں خود بناتی ہوں۔ تو اس سے مجھے بھی سکون ملتا ہے کہ چلو بازار کے کھانے سے تو اچھا ہے کہ میں خود بچوں کو بنا کے دوں، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو امی نے ہمارے لیے، نہ کہ میں کہوں بازار سے منگوائیں اور میں موبائل میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو یہ نہیں اچھا لگتا۔ تو اسی لیے میں خود ہی تھوڑی سی محنت کرتی ہوں اور اسی سے ہی بچوں میں پیار بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور میں اس کو اپنی بچپن کی کہانیاں بھی سناتی ہوں کہ امی ہمارے ساتھ کس طرح پیش آتی تھی، ابو ہمیں کہانیاں بتاتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی بچوں پر توجہ دیا کریں، کیونکہ آج کل دور نہیں ہے کہ بچوں کو باہر بھیجا جائے، چلو کھیلیں کودیں تو باہر کھیل کر آئیں گے، نہیں، زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے آپ بچوں کو گھر میں ہی تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی محبت سے پیش آئیں اور تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دیں، تو وہ بچے آپ سے بہت خوش محسوس کریں گے اور باہر جانے کی بجائے وہ آپ ہی کے ساتھ ٹائم کو گزارنے پر توجہ دیں گے۔ تو خیر، میرے بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بچوں پر توجہ دیں اور تھوڑا سا وہ جو فرمائش کریں وہ آپ بنا کر کھلائیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کہانیاں بتائیں، ان کو اپنے دور کی، اپنی امی ابو کے دور کی، تو وہ آپ سے تھوڑا سا مانوس ہوں گے اور زیادہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور یہاں میں یہ دیکھیں جھاڑو بھی لگا دیا تھا، تھوڑی سی مٹی والی ہوا چل رہی تھی، تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تھوڑی سی مٹی اڑ رہی ہے۔ تو جلدی جلدی کام نپٹاؤں گی کیونکہ اب ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو میں جلدی جلدی کام کر کے ظہر کی نماز پڑھوں گی۔ تو یہ رات میں نے برتن نہیں لگائے تھے، تو رات کے اور صبح کے برتن تھے، تو چلو میں نے کہا اکٹھے ہی لگا لوں گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے برتن جو ہے، پلیٹیں، کپ سے چمچ، تو یہ میں ڈش واشر میں لگاؤں گی۔ اور جو دیگچیاں ہیں، تھوڑی سی پتیلی ہیں، چائے والی، دودھ والی، چاول والی، تو اس کو میں نے یہیں پر ہی دھو دیا تھا۔ ویسے میں یہ بھی ڈش واشر میں لگا لیتی لیکن کہا پھر لائٹ بھی چلی جائے گی تو پھر یہ پتیلیاں بھی وہیں پڑی ہوگی، تو میں نے اس کو دھو دیا تھا۔ تو یہ توے بھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے دھو دیا ہے، کیونکہ رات میں نے ڈش واشر نہیں چلایا تھا لیکن واشنگ مشین چلا لی تھی، تو وہ کپڑے بھی میں نے نکال دیے ہیں۔ اور یہاں میں یہ برتن سیٹ کر رہی ہوں، جیسے ہی لائٹ آئے گی تو میں ڈش واشر کو چلا لوں گی۔ تو جلدی جلدی میں یہ کام کر رہی ہوں کہ بچے آ جائیں گے، اور یہ کپڑے میرے نکل چکے تھے، تو دھوپ تیز تھی اور صحن بھی میں نے دھو دیا تھا۔ تو دیکھیں کتنا صاف لگ رہا ہے صحن میرا۔ اب میں کپڑے پھیلا رہی ہوں کیونکہ چلو یہ سوکھ جائیں، لیکن کم ہی سوکھیں گے کیونکہ میں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہوں، کیونکہ میری دو ہی یہ جو ہے تاریں ہیں کپڑوں کی۔ اور یہاں میں نے دوپہر کا کھانا بھی تیار کر دیا تھا، سالن میں نے جلدی ہی چڑھا دیا تھا، تو ابھی تک گیس ہے، پھر جلدی جانے والی ہے۔ اور یہاں جی 6:15 بج چکے تھے، تو بچے آنے والے تھے ٹیوشن سے اور میں نے کپڑے ابھی تک نہیں اتارے تھے، تو یہیں پڑے ہیں۔ اور یہ چاند دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، اور بچوں کے آنے سے پہلے میں نے چائے بنا دی تھی، بس آنے ہی والے ہیں تو میں نے کپس میں نکال لیے ہیں۔ ٹیوشن پر جاتے ہیں بچے، 2 بچے جاتے ہیں۔ آج خالی چائے ہی میں نے بنائی تھی، نہ کوئی آلو کی چپس تھی، نہ اور بسکٹ وغیرہ تھے، کیونکہ لاسٹ تاریخیں ہیں مہینے کی۔ اور یہاں میں نے نماز بھی مغربی پڑھ دی تھی اور پانی بھی دم کر دیا تھا، کیونکہ بچوں کو میں پانی پلاتی ہوں دم کیا ہوا۔ اور یہاں چائے والے تھوڑے برتن ہیں، دودھ آ چکا تھا، میں نے اس کو ابالنے کے لیے رکھا ہے۔
آج خالی بچوں نے صرف چائے پی تھی، تو بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے جلدی کھانا بنائیں، تو میں جلدی جلدی کھانا بنا رہی ہوں۔ اور اس چائے والے برتن کو بھی میں نے گرم پانی سے تھوڑا سے کنگھالوں گی۔ تو چاولوں کو پہلے دھو لے رہی ہوں، تو چاولوں کو بھی میں دھو رہی ہوں۔ تو برتن بھی میں نے ابھی کنگالے ہیں، دودھ ابل چکا ہے۔ اب میں چاولوں کا پانی رکھوں گی، اور میں چاولہ بالکل سمپل طریقے سے چاول بناتی ہوں۔ پانی، گھی اور نمک ایک ساتھ ہی ڈالتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں کچن کو بھی سمیٹ رہی ہوں، کیونکہ کچن اچھا لگتا ہے صفائی والا، ساتھ ساتھ سمیٹنے سے کام جلدی نپٹ جاتا ہے۔ اور مجھے سالن تھوڑا سا کم لگ رہا تھا، تو میں نے آلوؤں کو بھی چھل کر وہ بھی تلنے کے لیے رکھ دیا، اور یہاں جو ہے چاول بھی دم پر رکھنے والی ہوں۔ تو یہ اس کا پانی خشک ہو چکا تھا، تو میں دم پر لگا لیا، اور سالن بھی اوپر رکھ دیا، اور آلو بھی جو ہیں گل چکے تھے۔ اب تھوڑا سا اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈالوں گی۔ تو بچوں کو بھوک لگی تھی، تو میں نے جلدی جلدی کوئک یہی بنائے، آلو کو تل دیا۔ Bye bye.